الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وآلہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص درود پاک کا ورد کرتا ہے فرشتے اس کے ہونٹوں کو چوم لیتے ہیں۔ تو اس عقیدت میں اور ایک بار درود پاک پڑھ لیں آپ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ سبھی حضرات کا ہماری یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے آپ سب کا جڑنا، آپ سب کا جڑنے کے لیے میں آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں تہ دل سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ تو چلے آج کے سبق کی طرف۔ عقیدہ نمبر 19، اس کا علم ہر شے کو محیط یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ یعنی اشیاء بدلتی ہے، چیزیں بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ کیا پتہ چلا ہمیں اس عقیدہ نمبر 19 میں کہ دنیا کی چیزیں تو بدلتی ہیں لیکن اس کا علم نہیں بدلتا۔ یعنی دلوں کے خطرے، وسوسے جو تمہارے جو وسوسے ہیں اس سے اللہ باخبر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ عقیدہ نمبر 20، غیب و شہادت سب کو جانتا ہے۔ غیب و شہادت یعنی پوشیدہ اور ظاہر، یعنی اس سے کچھ نہیں چھپا ہے، چاہے وہ چھپا ہو، اندر پوشیدہ ہو یا کھلے میں ہو، یعنی اللہ کھلے پر، ظاہر پر، باطن پر، دونوں یکساں سب کو جانتا ہے۔ تو فرمایا وہ غیب و شہادت یعنی سب کو جانتا ہے، علم ذاتی اس کا خاصہ ہے، اس علم ذاتی اس کا خاصہ ہے۔ اور جو شخص علم غیب یعنی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے وہ بندہ کافر ہے۔ اور علم ذاتی کے یہ معنی کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو۔ عقیدہ نمبر 21، وہی ہر شے کا خالق ہے، وہی ہر شے کا خالق ہے، یعنی اللہ خالق کل شیء۔ ذوات ہو خواہ افعال سب اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ عقیدہ نمبر 22، حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے۔ ملائکہ وغیر ہم سائل و وسائط ہیں۔ عقیدہ نمبر 23، ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی، جیسا ہونے والا تھا، جو جیسا کرنے والا تھا۔ یہ جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں یہ عقیدہ نمبر 23، اسے بہت غور سماعت کریں۔ میں پہلے تھوڑی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں آپ کو۔ آج کل لوگ نیکی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے، اس سے جب پوچھا جاتا ہے، اس سے جب سوال و جواب کیے جاتے ہیں تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، یہ تو میری تقدیر میں لکھا تھا، اللہ نے پہلے لکھ دیا تھا کہ تم گناہ کرو گے، اس لیے میں نے گناہ کیا، معاذ اللہ۔ یہ ہمارے ذہن میں ہے۔ اب یہ ہر وہ شخص جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی سوچ و فکر یہی ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے، آج نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا اس کی تقدیر میں کہ ہاں یہ نماز نہیں پڑھے گا۔
یہ لوگ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری تو تقدیر میں لکھا ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی تھا کہ نماز نہیں پڑھے گا۔ لیکن خدا را یاد رکھنا، اس عقیدے سے وہ تمہارا من گھڑن جو قصے کہانیاں جو تو اپنے دلوں میں دماغ میں چلاتے ہو وہ سب ختم ہوں گی۔ اب آپ اس لیے سمجھیں کہ جو ہم اپنی زندگی میں اپنی لائف کے اندر جو کچھ کرنے والے تھے، اللہ نے اپنے علم سے وہ لکھا ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یعنی تم جیسا کرنے والے تھے اللہ نے ویسا ہی لکھا اپنے علم سے۔ یہ نہیں کہ تم کیا کرو گے آگے چل کے اللہ نے لکھ دیا ہو، بلکہ تم کیا کرنے والے تھے یہ رب نے لکھ دیا اپنے علم کی وجہ سے۔ تو فرمایا ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافی مقدر فرما دی، جیسا ہونے والا تھا، جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا، وہی لکھ لیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمے برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے والے کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا۔ اللہ اکبر۔ تو تقدیر کا انکار ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ عقیدہ نمبر 24، قضاء کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مبرم حقیقی کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، اور معلق محض یعنی صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے، اور معلق شبہ بھی مبرم کی صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلیق ہے۔ وہ جو مبرم حقیقی ہے، سب سے پہلی والی جو مبرم حقیقی کی قسم ہے، اس کی تبدیل جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اکابر محبوبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے کہ ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے رحمت محضہ تھے کہ ان کے نام پاک ہی ابراہیم ہے، یعنی اب رحیم مہربان باپ۔ اور ان کافروں کے بارے میں اتنے سعی ہوئے، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے، اور ان کا رب فرماتا ہے یجادلون فی قوم لوط، یعنی ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ اور یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و جاہت نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا، حالانکہ ان کا رب عز و جل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ حدیث میں ہے کہ شب معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ بہت تیزی بلند آواز سے گفتگو کر رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی کہ ان کا رب جانتا ہے کہ ان کی مزاج میں تیزی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کون سی؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی نازل ہوئی کہ بے شک ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا اے حبیب کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذًا لَأَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں جن پر رفعت عزت و جہت ختم ہے صلوات اللہ تعالی علیہ۔ مسلمان
وہ مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے، اس کے لیے حدیث میں ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرض دار سے، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا ایوسقط المراغم ربہ، یعنی ایک کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع شیاطین الانس کی خباثت کا دافع تھا۔ کہنا یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب قضائے مبرم حقیقی تھا۔ کون سا تھا؟ عذاب قضائے مبرم حقیقی تھا۔ خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جھگڑے تو انہیں ارشاد ہوا یا ابراہیم اعرض عن هذا انہم آتیہم عذاب غیر مردود، یعنی اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں، اور وہ جو ظاہر قضائے معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے۔ وہ جو متوسط حالت میں ہے جسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے، جیسے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن جو مبرم حقیقی ہے وہ نہیں بدلتی۔ اور اسی کی نسبت میں حدیث میں ارشاد ہوا ان الدعاء یرد القضاء بعد ما ابرم، یعنی بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے، دعا قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ دعا بھی کرتے رہیں رب کی بارگاہ میں۔ اب اسی قضائے مبرم ایسے اس کی قسمیں ہوئی تھیں، اسی کے دو مسائل پیش کرتا ہوں۔ قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے ہیں، جو قضائے مبرم بتایا ہے پھر نے، تو یہ عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے۔ جناب حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرما گئے۔ ما و شما یعنی ہم اور آپ کس گنتی میں؟ اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر دیگر جمادات کے بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک نوع اختیار دیا کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے کہ جب کوئی کام کرنا چاہے تو اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، یعنی اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے۔ کیا سمجھیں آپ؟ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی۔ مسئلہ نمبر دو، برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا۔ ابھی پیچھے جو گزرا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ گناہ کرے ہیں، نماز چھوڑے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے میری قسمت میں پہلے لکھ دیا تھا۔ تو برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے، یعنی خود کو۔ تو یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، اور اگلا درس انشاءاللہ عقیدہ نمبر 25 سے اس کی ابتدا ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور خوب سیکھنے، علم دین سیکھنے کی اللہ ہمیں جذبہ پیدا فرمائے۔ دیکھیے آج کیا ہے، ارے بھائی کوئی بھی ڈرائیور پہلے وہ گاڑی سیکھتا چلانا ہے، اس کے بعد میں اسے ڈرائیوری دی جاتی ہے۔
ایسے ہی مستری، مکان والے مستری ہوتے ہیں جو پہلے وہ سیکھتے ہیں، اس کے بعد میں ہی جا کر کے وہ کام کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ سمجھ لیں، یوٹیوب سمجھ لیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی کام لے لیں، پہلے سیکھا جاتا ہے، اس کے بعد کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہمارے مسلمانوں کے حال یہ ہیں، ہمارے مسلمانوں کے حال ہیں کہ ہم بغیر سیکھے نماز پڑھتے ہیں، بغیر سیکھے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، بغیر سیکھے سب کچھ کر رہے ہیں، اور حالانکہ یہ علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ آج ہم دیکھ دیکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے کو ہیں، بغیر سیکھے نماز پڑھ رہے ہو، تو بتاؤ اس نماز کا کیا ہوگا؟ آپ یوں سمجھیں کہ اس گاڑی کا کیا ہوگا جو بغیر سیکھے ڈرائیور چلائے گا۔ اگر بتائیں بھائی، جس نے کبھی اسٹیئرنگ نہ پکڑا ہو، جو گیئر کے بارے میں جانتا نہ ہو، جو کلچ کے بارے میں کچھ جانتا نہ ہو، اگر اسے ایک دم گاڑی دے دو آپ، تو پھر کیا ہوگا؟ بغیر سیکھے آج مسلمان نماز ادا کر رہے ہیں۔ ان سے کہہ دو بھائی علم حاصل کرو، لیکن وہ تو سمجھتے ہیں یہ تو باتیں ایسے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، دین سے دنیا جتنی بھی تمہاری ہوتی چلی جائیں، لیکن مرنے کے بعد تمہیں جانا وہیں ہے جس رب نے آپ کو بھی پیدا فرمایا، مجھے بھی پیدا فرمایا۔ تو اسی لیے ضروریات دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ آپ باہر شریعت کے درس میں آپ سبھی حضرات جڑیں اس سے، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور سمجھ میں آیا تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تو شیئر کریں، لائک کریں، مجھے دعاؤں کے ساتھ نوازیں۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔